ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات۔ ظاہر سی بات ہے کہ جلوس اضحیٰ کی مجالس کا جو اہتمام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی یہ چاہے کہ فوری طور پر سارا مجمع فرش اضحیٰ پر بیٹھ جائے تو یہ ناممکن ہے۔ چلتا پھرتا مجمع ہوتا ہے جلوس کا، تو لہٰذا مجمع بھی منتشر ہوتا ہے، لیکن اتنا اعتبار ہے کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اگر یہی بیدار رہیں گے تو جلوس کی مجلس کسی معراج پر پہنچے گی۔ تھوڑا اگر میں کسی عزادار کے دل پر ناگوار نہ گزرے، اگر وہ کسی کام میں ملوث نہیں ہے یا ادھر ادھر بغیر کسی ضرورت کے تحت ہے، تو گزارش یہ ہے کہ عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عبادت مجلس حسین میں شریک ہو کر کم سے کم اسٹارٹنگ سے اپنا نام درج کرا لیں۔ میں آپ حضرات سے بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے آ جائے، تھوڑا سا اور آگے آ جائے تو بہتر ہوگا۔ بعد والے تو مومنین عزادار آتے ہی رہیں گے۔ ایک صلوات کا نذرانہ پیش کرے آل محمد پر۔ بہت زیادہ میں آپ حضرات کی سماعتوں کا شمع خراشی کرنا نہیں چاہتا، بہرحال میں آپ حضرات کی سماعت سے واقف ہوں۔ یہ مجلس حسین اصل میں مجلس نہیں ہے، یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے، اور احتجاج میں شریک ہونا سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، انسان ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے جو آیت آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے، بڑی مشہور اور بڑی معروف آیت ہے، جس میں خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز محشر اسی حضرت انسان کو بلائیں گے امام کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا امام یہاں ہوگا اسی امام کے ساتھ جائے گا۔ اس میں سنی اور شیعہ، وہ دیوبندی، وہ حنفی، وہ مالکی، وہ شافعی، وہ کسی بھی مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس امام کے ساتھ زندگی یہاں گزار رہا تھا اسی امام کے ساتھ روز محشور اللہ محشر میں اسے بلائے گا۔ سوال یہ ہے کہ امام کی منزلت کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے، امام کا رتبہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرما لیں، میں جان رہا ہوں کہ غدیر خم سے بڑی دھوپ اور شدت نہیں ہے فرش اعضاء پر،
وہ دھوپ اور تھی جہاں پر نمازیوں کے چہرے اڑے اڑے لگ رہے تھے، لیکن یہ شامیانے میں دھوپ چھن چھن کے آ رہی ہے، لیکن جہاں ولایت علی کی دھوپ ہو وہ دھوپ نہیں لگتی، وہاں ہم کو اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سوال یہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں تمہید میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، اور میں دھیرے دھیرے دیکھ رہا ہوں قرآن کی آیتوں کی طرح مجمع دھیرے دھیرے نازل ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائے آپ، اچانک پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، جیسے ایک ایک آیت کوئی مکی کوئی مدنی، کوئی اسی طریقے کے ساتھ کوئی رات میں نازل ہوئی، کوئی دن میں نازل ہوئی، کوئی محراب میں نازل ہوئی، کوئی مسجد میں نازل ہوئی، تو اسی طریقے کے ساتھ یہ عزادار حسین کا بھی مجمع ایسے ہی آئے گا۔ اگر کوئی چاہے اچانک بیٹھ جائے تو پورا قرآن بھی اچانک نہیں آیا تھا۔ تو غور فرمائے آپ، تو میں بات شروع کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہم روز محشر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جملہ میں ابتدا میں ایک بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ حضرات کی بلند سماعت کے حوالے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں آپ سجدہ شکر کریں پھر بھی شکر کا آپ یہ ادائیگی، یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہا مولانا کون سا شکر؟ کہا آپ شکر کریں اس بات کا کہ آپ کو پہلا امام بھی ملا تو وہ بھی کعبے سے۔ توجہ فرمائے آپ کو پہلا امام بھی ملا وہ بھی کعبے سے۔ انشاءاللہ آخری امام بھی آئے گا تو وہ بھی کعبے سے آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، پہلا امام بھی کعبے سے، آخری امام بھی انشاءاللہ آئے گا کعبے سے۔ حدیث رسول ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتتن جاہلیہ۔ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت اور کفر کی موت ہے۔ اور آسان کر دوں، امام کو ماننا اور ہے، جس امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آپ شرکت کر رہے ہیں اس امام کو ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ پہچاننے والے ماتم کرتے وقت تو گٹکا نہیں کھاتے، ہائے ہائے نہیں بولیں گے آپ۔ معرفت والے جب صف ماتم بچھ جاتی ہے تو گٹکا پان نہیں کھاتے، کیونکہ اہل بیت کی طہارت اسی جگہ پر موجود ہے۔ یہ بو، یہ مزہ، یہ گٹکا، یہ پان مجلس حسین سے دور رکھ کے آیا کرو، کیونکہ یہاں طہارت والے آتے ہیں۔ کہاں ہے آپ؟ توجہ فرمائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کون لوگ؟ کہا یہ وہ لوگ جو امام کو صرف دور دور سے جانتے ہیں کہ مولا حسین رسول کے نواسے ہیں، لیکن جو امام کو پہچانتا ہے نا وہ باوضو آتا ہے، کیونکہ یہاں طہارت والے آتے ہیں۔ توجہ فرمائے، آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ تو یہ طہارت والوں کا مرکز ہے، اہل بیت کی آمد ہے، تو یہاں پر ہر چیز ہم بالائے طاق رکھ کے آئے۔ مجلسوں میں کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی کہ آپ بیچ بیچ میں خاموش ہو جائیں گے، لیکن خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مجلس ناکام تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین عوام کے راضی ہونے کا نام نہیں ہے، امام کے راضی ہونے کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آگے صلی اللہ محمد۔ توجہ فرمائے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔
اگر آپ محسوس کریں گے، ارشاد ہو رہا ہے ہم اسی امت کو روز محشر امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے امام کے ساتھ ہر انسان کو جانا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھے، اگر کوئی حسین کا ذاکر، چاہے وہ نوحہ خان کی شکل میں ہو، چاہے مرثیہ خان کی شکل میں ہو، چاہے خطابت کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیش خانی کی شکل میں ہو، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ اگر ہم کنری نہیں جائیں گے تو وہاں کا جلوس نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے بولے آپ، اگر ہم آج پیش خانی نہیں کریں گے تو مجلس چوپٹ ہو جائے گی۔ اگر ہم آج نوحہ نہیں پڑھیں گے تو آج جلوس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے دنیا والوں، یہ مجلس حسین آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آئے غور فرمائے آپ، بلکہ آپ مجلس حسین کی وجہ سے ہے۔ توجہ فرمائے آپ، اگر کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی شاعر، کوئی نوحہ خان، کوئی مرثیہ خان اگر یہ سوچے کہ اگر آج ہم ذکر کرنے موضع قدری نہیں جائیں گے تو جلوس کامیاب نہیں ہوگا، اما تم کتنے بڑے چودھری ہو گئے، کسی جلوس کی ناکامی اور کامیابی کی سند دے رہے ہو۔ اما زہرا مجلس میں آئی ہے، زہرا مجمع نہیں دیکھتی، خلوص دیکھتی ہے نا؟ خلوص دیکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ متوجہ ہے، امام کے ساتھ جانا ہے روز محشر آپ کو، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے امام کے جب سامنے آپ جائیے۔ توجہ فرمائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور مجھے بڑا اعتماد ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہے، مجمع کم نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی بڑی جگہ دیکھ کر نہ مجلس پڑھو اور نہ چھوٹا بڑا خطیب دیکھ کر مجلس میں جاؤ۔ جہاں زہرا آ جائے اس سے بڑی جگہ کوئی نہیں ہے، جہاں آل محمد آ جائے اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر جلوس میں جایا کرو کہ مجمع دیکھ کر نہ جایا کرو۔ کیوں؟ ضروری نہیں ہے کہ مجمع والی جگہ بی بی جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ مجمع والی جگہ بی بی جائے، کیا معلوم بانی مجلس کا خلوص کہاں ہے۔ بھائی ایک چھوٹا سا موضع ہے، اگر خلوص سے مجلس کر رہا ہے، ایران میں ایک واقعہ گزرا ہے، میں واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، بڑا خطیب، بہت بڑے خطیب ایران میں تھے، یاد رکھیے گا کہ اس سے بڑا ایران میں کوئی خطیب نہیں تھا۔ ایک دن خواب میں اس عالم دین نے دیکھا اور کہنے لگے شیخ تم فلاں کی مجلس میں نہیں گئے تھے، بچوں نے آپ سے وعدہ لیا تھا، آپ نے اس وقت کہا تھا ارے چھوٹے چھوٹے بچے تو وعدہ لینے آئے تھے، کہا اس مجلس میں جائیں۔ شہزادی نے خواب میں دکھایا کہ تم جس مجلس سے انکار کیے تھے اس مجلس میں میں تھی، اور جس مجمع میں تم گئے تھے وہاں میں نہیں تھی۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کس جلوس میں عالم غیر معلمہ ہوتی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز محشر امام کے ساتھ ہر انسان کو بلائیں گے۔ توجہ فرمائے آپ، امام حسین علیہ السلام کا لاکھوں کروڑوں سلام ہے۔ ہم جیسے غریبوں کو، اسیروں کو، یتیموں کو، نادار کو، غریب کو بولنے کی، سننے کی فرش ازا پر طاقت دیا ہے، کرم ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ حضرات جب منبر پہ جاتے ہیں، آپ کا کوئی چھوٹا ذاکر ہو، بڑا ذاکر ہو، چاہے چھوٹا شاعر ہو چاہے بڑا شاعر ہو، ہر وقت تو امام کا تذکرہ کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا؟ زمانہ آپ کا دشمن ہے، زمانہ پرخطر ہے، زمانہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، زمانہ دیکھ رہے کتنا خراب ہے، آپ منبر پہ جاتے ہیں بے خطر امام کی شان میں فضائل پڑھتے ہیں، زمانے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جملہ آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اما زمانے سے وہ ڈرے جس کے پاس صرف زمانہ ہو۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں میں، زمانے سے وہ ڈرے کہ جس کے پاس صرف زمانہ ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے پاس زمانہ بھی ہے، امام زمانہ بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد زمانہ بھی ہے، امام زمانہ بھی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم بے وارث نہیں ہے۔
ہمارے پاس وارث ہے، ہمارے پاس وارث ہے۔ اب کون کتنا بڑا عزادار ہے، کون کتنا بڑا امامی ہے، کون کتنا بڑا مولائی ہے، آپ کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ کالا لباس دیکھ کر، کالی شیروانی دیکھ کر، عزائے اسٹال ڈال کر کسی کو یہ فیصلہ نہ کرے کہ بہت بڑا عزادار ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے کل کی مجلس میں کھنوائی میں ایک جملہ کہا، انسان بننا بہت مشکل ہے، عزادار بننا بہت آسان ہے۔ آپ کہیں گے عزادار بننا کیسے آسان ہے؟ ارے بھائی، آپ گھر میں جائیے، کالا لباس پہن لیجئے، مجلس میں شریک ہو لیجئے، تبرک بانٹ دیجئے، یا حسین کر دیجئے، آپ کو لوگ کہیں گے یہ عزادار ہے۔ آسان ہے نا؟ لیکن انسان بہت مشکل مرحلہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ انسان اتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے بننا، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا صبح اٹھ کر بزرگوں کو سلام کرو۔ کہا ہے بھائی، یہ انسان بڑوں کا احترام، یہ انسان بزرگوں کا احترام، یہ انسان، لیکن سب کچھ نہ بزرگوں کا احترام، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ سلام، نہ علیک، نہ حال چال، نہ بیمار، نہ مزاجی پرسی، کچھ نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ ایک انسان، ایک عزادار بیمار ہے، ادھر مجلس ہو رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ پہلے وہ بیمار ہے، توجہ فرمائے آپ، پہلے جا کر اس سے مزاج پرسی کرو۔ بھائی تم کیسے ہو؟ بھائی طبیعت کیسی ہے؟ یہی تو حسین کا پیغام ہے، انسانیت کو پہلے بچاؤ، انسان کا احترام پہلے سیکھو، اس کے بعد عزادار بننا۔ عزادار بننا انسان بہت مشکل مرحلہ ہے۔ آج کل تو ہر کوئی اپنے کو بڑا آدمی، امیر، سب سے بڑا عہدے والا، منصب والا، سب اپنے اپنے کو کر رہا ہے۔ چار آدمی سلام کرے وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا آدمی ہی نہیں کوئی۔ مجلس میں 2-3 سبھاسد آ گئے، پردھان آ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلسیہ بہت کامیاب ہو گئی۔ ایک عزادار اٹکا ہوا ہے ماحول میں، فون کر رہا ہے کہ بائک لے کر چلے آؤ تو کوئی تیار نہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ موضوع کی بات کر رہا ہوں۔ سبھاسد کے لیے آپ گئے، استقبال کیا، ویلکم، پھول مالا آ کر آپ نے اس کو بٹھا دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں، انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن جہاں پر آپ اس کا احترام کر رہے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ بغیر بقید مذہب و ملت آپ ہر انسان کی تیمارداری کریں۔ حقیقی حسینی پیغام یہی ہے۔ وہاں یہ نہ دیکھو کہ کس ذات کا ہے، کس مذہب کا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ حسینی ہے تو ہمارا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ دیکھو کہ وہاں حسینی ہے تو ہمارا ہے۔ اچھا، بیچ بیچ میں مجمع خاموش ہو جائے گا، مجھے بڑا اعتبار ہے کہ آپ سنیں گے ضرور، اور خاموش رہنا دلیل نہیں ہے کہ مجلس میں کچھ نہیں ملے گا، خاموش ہی مجلس میں ملتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ خاموش جہاں سائلنٹ اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے وہیں پر مومنین کو کچھ ملتا ہے۔ اور یہ منبر ہے نا، صرف نعرہ اور واہ واہ کی جگہ نہیں ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس منبر سے آپ وہ پیغام پہنچائیے جو حسین ابن علی نے جس مقصد کے لیے کربلا میں قربانی دی تھی۔ فرش عزا پر بیٹھنے سے پہلے فرش عزا کے مقصد کو سمجھو، کیونکہ ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے، چھوٹا سا بچہ نا، تو وہ بھی بغیر مقصد نہیں نکلتا۔ ایک جوان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ بھی بغیر مقصد نہیں نکلتا۔ ایک آدمی کہیں گھر سے باہر نکلا تو وہ بھی مقصد کے تحت نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے ہیں تو اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد تھا، مقصد تھا۔ کیا مقصد؟
اپنے بھائی ابو حنیفیہ کو بلا کر ایک مرتبہ کہا میرے بھائی میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا مقصد خون غارت فساد و فتنے کا نہیں ہے. یہی تو تھا. پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں اپنے جد کی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں خون غارت کے لیے جاؤں فتنہ و فساد کے لیے جاؤں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کرنے فساد کرنے جاؤں. توجہ نہیں فرمایا. امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں پہلی دفعہ ابو حنفیہ سے کہہ کر فیصلہ کر دیا اما دنیا میں اگر کوئی فتنہ و فساد کرے سب کچھ ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی نہیں ہو سکتا. کیا کہا؟ بھائی میں جا رہا ہوں مدینے سے کربلا. کس لیے؟ اپنے نانا کی امت کی صلاح کے لیے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ فتنہ ہو، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ خون غارت ہو. میں اپنے نانا کے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. غور فرمائے آپ. ابو حنیفیہ نے کیا کہا؟ اگر آپ جا رہے ہیں کربلا بنانے، کربلا تیار کرنے، توجہ فرمائے، اگر کربلا جا رہے ہیں تو مجمع لے کے جائیے. مولا حسین نے کہا ابو حنفیہ مجمع پہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ کسی تاریخ میں مجمع نے آل محمد کا ساتھ نہیں دیا. ارے غور فرمائے آپ. مجمع نے کبھی بھی آل محمد کا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ غدیر کا میدان ہو. آئے ہائے توجہ فرمایا. کسی میدان میں آل محمد کو مجمع نے ساتھ نہیں دیا. آپ کربلا جا رہے ہیں، مولا بہت بڑی جگہ ہے، آپ کربلا تعمیر کریں گے، جی مجمع لے لیجئے. کہا مجمع پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری کربلا اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، کچھ تاریخ آپ کے حوالے تحقیق بات، کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی اور اس کربلا کی جنگ میں بہت بنیادی فرق ہے. کہا کون سا فرق؟ کہا ہر جنگ میں جتنے مارے گئے، مارنے والا کوئی، پکڑا گیا کوئی. ارے غور فرمائے آپ. ہر جنگ میں مارنے والا کوئی، پکڑا گیا کوئی. مولا علی کا قاتل کسی سے پوچھو کہیں گے عبد الرحمن. امام حسن کی قاتلہ جودہ بن اشعث. توجہ فرمایا. رسول کا قاتل کون؟ زہرا کا قاتل کون؟ اما عبد الرحمن قاتل ہے مولا علی کا، لیکن قتل کرانے والا کوئی اور. توجہ فرمایا. جودہ نے زہر دیا امام حسن کو، دینے والی جودہ، دلانے والا کوئی اور. توجہ فرمایا. لیکن مولا نے فرمایا کربلا ایک ایسی جگہ کہ کسی بچے سے پوچھو گے نا کہ حسین کے قاتل کا نام، تو فوراً وہ کہے گا یزید. آئے ہائے توجہ فرمایا. فوراً کہے گا یزید. اس کا مطلب یزید تو شام میں تھا. توجہ فرمائے. یزید شام میں تھا. کاٹا ہے گلا شمر نے، لیکن مولا نے بتایا کربلا میں قتل ہونے کے بعد اسی کربلا کی زمین پر میں بتاؤں گا میرے بابا کا قاتل کون، میرے بھائی کا قاتل کون. ارے غور فرمایا. کیونکہ کربلا وہ جگہ جہاں بے نقاب چہروں سے امام حسین علیہ السلام، وہ جو ظلم کا نقاب چہرے پر تھا، اس نقاب کو مولا حسین ہٹا رہے تھے کہ ابھی تک مسلمان کے بھیس میں لوگ قتل کر کے مسلمان کی بھیڑ میں گم ہو جاتے تھے. توجہ فرمایا. مسلمان کے بھیس میں قتل کر کے مسلمان کی بھیڑ میں گم ہو جاتے تھے. مولا حسین نے کہا تو صحیح، کربلا میں قیامت تک یہ فیصلہ کر کے رہوں گا کہ کوئی بچہ میرے قاتل سے کنفیوز نہیں ہوگا،
ہر بچے سے پوچھئے گا حسین کا قاتل کون، فوراً کہے گا یزید۔ ظاہراً میں قاتل ہے شمر، قتل کرانے والا یزید، قتل کرانے والا یزید۔ یہ فقرہ مولا حسین نے جو ابو حنفیہ سے کہا تھا میں خون و غارت و فتنہ و فساد کے لیے کربلا نہیں جا رہا ہوں، یہ فقرہ نہیں ہے بلکہ ایک وصیت ہے۔ ایک عام آدمی گاؤں میں وصیت کرے تو عام آدمی پر واجب ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرے۔ ایک گاؤں کا مولوی وصیت کرے تو گاؤں پر واجب ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرے۔ ایک مجتہد وصیت کرے تو تقلید کرنے والوں پر واجب ہے کہ اپنی مجتہد کی وصیت پر عمل کرے۔ غور فرمائے آپ، اب اگر کوئی زمانے کا امام وصیت کرے تو سب پر واجب ہے کہ اس امام کی وصیت پر عمل کرے۔ توجہ فرمائے، مولا حسین نے کربلا میں یہ فقرہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری وصیت ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ خون اور فتنہ و فساد کا میرا مقصد نہیں ہے۔ مولا گئے تو وصیت ہے یہ، توجہ فرمائے آپ۔ عام مولوی وصیت کرے تو واجب، عام آدمی وصیت کرے تو واجب۔ ایک مقلد پر واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کرے۔ ایک عالم دین اگر وصیت کرے تو واجب ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ ایک وقت کا امام اگر وصیت کرے تو پورے عالم اسلام پر واجب ہے کہ اپنے امام کی وصیت پر عمل کرے۔ جملہ میں آپ کی حوالے کہنے جا رہا ہوں، وصیت پر ہمیشہ لائق بیٹا عمل کرتا ہے۔ آئے نہیں غور فرمائے، وصیت پہ ہمیشہ لائق بیٹا عمل کرتا ہے، نالائق بیٹا عمل نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، جلوس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، مولا کا مقصد پڑھ رہا ہوں۔ میں اپنے نانا کے دین کی، جو میرے نانا کی امت میں جو دین رائج تھا، یزید جس کو بدلنا چاہ رہا تھا، اسی کی صلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اور مولا حسین نے وصیت کیا تھا اور یہی وصیت ہے، میں اسی لیے جا رہا ہوں میرے بعد خلل ملل نہ ہونے پائے۔ آج امام وقت کی بات پر پورے عالم اسلام میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ مولا حسین کی وصیت پر عمل کرے۔ توجہ فرمائے آپ، اور یاد رکھیے گا اگر مجلس ہونا، اگر جلوس ہونا تو مجلس کے بعد ایک دوسرے سے نہ کہنا فلاں جلوس میں نہیں آیا، فلاں مجلس میں نہیں آیا، فلاں فرش عزا پہ نہیں آیا۔ اما وصیت امام پہ سب عمل نہیں کر سکتے۔ امام کی وصیت پر سب عمل نہیں کر سکتے۔ لائق لوگ، انسان جو ہوگا، جس کے اندر انسانیت ہوگی، وہی مولا کی وصیت پر عمل کرے گا۔ کربلا سے امام حسین علیہ السلام گئے، مدینے میں کس کو چھوڑا؟ ام سلمہ، عبداللہ، ابو حنفیہ، جناب صغرا۔ ان کو چھوڑا کیوں؟ باقی کو لے کر کیوں گئے؟ شاید کوئی بات ہو۔ ان کو مدینے میں چھوڑا کیوں اور باقی کو لے کر کیوں گئے؟ مولا حسین بتانا چاہ رہے تھے، مدینے میں یہ لوگ رہ کے بتائیں گے کہ زینب و حسین گئے کیوں، کیونکہ یہاں پر بھی ذکر حسین جاری ہوگا۔ جو میری بیٹی صغرا کریں، عبداللہ کریں گے، ابو حنفیہ کریں گے۔ توجہ فرمائے آپ، مولا حسین کربلا کی تیاری، سب سے بڑا کردار کا کالا دھبا جس کے کردار پہ لگا، اس کردار کا نام یزید ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، شاید دھوپ کا اثر ہو، چاہے گرمی کا اثر ہو، لیکن اس وقت تو قبلہ میں ہوں تو ادھر ہی رہیے۔
توجہ فرمائے آپ، یزید جیسا نامی بد کردار مولا حسین کے سامنے آ گیا. فاطمہ کے لال اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو، جس کو کہتے ہیں بیعت. بیعت کو عربی میں بنا ہے بے سے، بے یعنی بیچنا، یعنی اپنے کو نعوذ باللہ حسین اپنے کو یزید کے حوالے بیچ دو، بیعت کرو. فاطمہ کے لال اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو تاکہ بیعت ہو جائے. توجہ فرمائے، ہوا چل رہی ہے تاکہ آپ لوگ بیدار ہو جائیں. فاطمہ کے لال اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. مولا حسین نے کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے. آئے ہائے توجہ فرمایا، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے. یہ ہاتھ آدم کا ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہے، یہ ہاتھ موسیٰ کا ہے، یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہے، یہ ہاتھ زکریا کا ہے، یہ ہاتھ ذوالکفل کا ہے، یہ ہاتھ ادریس کا ہے، یہ ہاتھ یعقوب کا ہے، یہ ہاتھ یوسف کا ہے، یہ ہاتھ رسول کا ہے، یہ ہاتھ فاطمہ کا ہے. یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ نہیں رکھوں گا. سر لینا ہے تو سر لے جا. آئے ہائے توجہ فرمائے، یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ نہیں رکھوں گا. یہ صرف تمہارا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ نہیں ہے. اگر میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر دوں تو اس کا مطلب میں نے بیعت نہیں کیا. آدم نے کیا، نوح نے کیا، ابراہیم نے کیا، موسیٰ نے کیا، عیسیٰ نے کیا. یہ ہاتھ صرف میرا ہاتھ نہیں ہے، اولیاء کا ہاتھ ہے، اوصیاء کا ہاتھ ہے، انبیاء کا ہاتھ ہے. اچھا ایک بات اور ہے، مولا نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا اگر یہ کہہ دیتے کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، بات یہیں پر ختم ہو جاتی. میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، یہیں سے بات ختم ہو جاتی کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کیا. لیکن مولا کا فقرہ سنیں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں حسینی کردار ہوگا یزیدی کردار کا فالو نہیں کرے گا. صلوات بر محمد بیعت نہیں کیا. کرتا کیوں؟ فاطمہ کا لال، یہ خاندان ابن مرجانہ، یہ طہارت والے، یہ نجاست والے، یہ دینے والے، وہ لینے والے، یہ پینے والے، وہ پلانے والے، یہ جانے والے، جنت کے دروازے میں یہ لے جانے والے. تو کہا امت اور امام میں کبھی ایک اتحاد نہیں ہو سکتا. امت اور امام اور جہاں تم پیدا ہوئے وہ نجس جگہ، امام جہاں پیدا ہوا وہ قبلہ اول بن جاتا ہے. صلوات بر محمد تو مولا حسین بیعت نہیں کی. فاطمہ کا لال کربلا آ گیا. 21 خطبات مولا کے اس عنوان پر ہے کہ جگہ جگہ پر مولا حسین نے خطبے میں لوگوں کو متوجہ کیا. میں لڑنا نہیں چاہتا، میں فتنہ نہیں چاہتا، میں فساد نہیں چاہتا، ابھی بھی وقت ہے، صحیح دین پر آ جاؤ.
یہی تو ہے، صحیح دین پر آ جاؤ۔ مولا حسین کربلا تعمیر کی، مقصد کربلا کیا ہے؟ کربلا کا مقصد مولا کے جانے کا، تیار کرنے کا، قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ 28 صفر دنیا سے وصال ہو گئے۔ کربلا تیار ہوئی ہے رسول اللہ کے 50 سال کے بعد۔ 50 سال کے اندر امت اسلام میں 50 ایئرس میں کیا کیا ہوا؟ داد اور نقطے والی بات نہیں، یہ تحقیق بات ہے تاکہ آپ کچھ لے کر اٹھے۔ سن 61 ہجری میں کربلا مولا حسین نے تیار کی، رسول اللہ کے جانے کے 50 سال کے بعد، ہے نا؟ اس 50 سال کے اندر ہوا کیا کیا؟ رسول اللہ کے ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عباس، آنکھوں سے نابینا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جب حج کا موسم آیا اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ چلو مجھے خانہ کعبہ لے کر، جب حج کا دن آئے تو مجھے لے کر چلنا۔ آنکھوں سے نابینا شاگرد نے اپنے استاد کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر لے کر چلے گئے، خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا کر دیا۔ توجہ سنیں، کھڑا کر دیا۔ نابینا صحابی کہتا ہے بھائی کیا اس سال لوگ حاجی نہیں آئے؟ توجہ فرمائے آپ۔ کہا نہیں سرکار، بڑا مجمع ہے۔ کہا اگر حاجی آتے تو اپنی زبان سے کہتے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ کہا نہیں سرکار، استاد سب آئے ہیں حاجی۔ کہا یہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، بہرا نہیں ہوں۔ توجہ فرمائے آپ، میں اندھا ہوں، بہرا نہیں ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اگر حاجی آتے تو تلبیہ پڑھتے اللہم لبیک اللہم لبیک۔ یہ خاموش حاجی زبان پہ تالا کیوں لگا ہے؟ کہا آپ کو پتا ہے سرکار امیر نے فتویٰ دیا ہے اس سال جو حج پہ جائے گا خاموش اللہم لبیک نہیں کہے گا۔ 50 سال کے اندر کیا ہوا؟ توجہ فرمائے، وقت ہو رہا ہے زیادہ، ختم کر دو؟ اچھا، 2 باتیں بہت جلدی جلدی۔ اچھا، جلوس کی مجلس میں یہی ہوتا ہے کہ پیش خان دھیرے دھیرے مجمع بلاتا ہے، ذاکر بھی سوچتا ہے کہ مجمع ہو جائے تو بات شروع کیا جائے۔ جب مجمع پورا ہو جاتا ہے تو پرچی آ جاتی ہے کہ اتریے، ہے نا؟ تو بہرحال یہ جلوس کے ساتھ ہوتا ہے، جلوس میں ایسا منظر ہوتا ہے۔ مجھے بھی احساس ہے کیونکہ میں سمجھ لیجئے مقامی ہی ہوں، اسی لیے میں باہر کا نہیں ہوں۔ 2 جملہ سنیے اسی مجلس کے لیے، اسی پیغام کے لیے میں نے مجلس چھیڑا ہے۔ میں نابینا ہوں، بہرا نہیں ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اس سال جو حج پہ جائے گا نا تو خاموش حج کرے گا، اللہم لبیک نہیں کہے گا۔ یہ نابینا صحابی نے تلوار اٹھا لیا، کہا بتاؤ وہ ملے گا کہاں؟
قسم خدا کی اگر عباس بن عبداللہ اس دن تلوار نہ اٹھاتے معاویہ کے خلاف تو سن 2021 اور 22 میں بھی حج خاموش ہوتا. آئے توجہ فرمائے, خاموش ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا حسین کی قربانی کے بعد کسی نے دم نہ ہوئی کہ حج کو خاموش کرے. پہلا احسان. دوسرا احسان ملاحظہ فرمائے, وقت تو بہت کم ہے. دوسرا احسان, صحابی عبد الرحمن آئے کہاں؟ شام. شام میں جیسے ہی آئے, اس 50 سال کے اندر ہوا کیا؟ جیسے ہی شام آئے 7 اونٹ بدھا ہے, ہر اونٹ پر نہ جانے کیا رکھا تھا. عبد الرحمن قریب گئے, کہا بھائی ایک ایک اونٹ پہ 70 آدمی پہرا دے رہے ہو, کوئی تو بات ہوگی. کیا یہ اونٹ بڑا سرخ ہے اسی لیے قیمت زیادہ ہے, اسی لیے آپ لوگ خدمت کر رہے ہو, پہرا داری کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا سرکار اونٹ قیمتی نہیں ہے, اونٹ پہ جو مشک بدھی ہے نا یہ بہت قیمتی ہے. کہا اونٹ پہ جو مشک بدھی ہے یہ ہے کیا؟ کہا سرکار کے لیے آئی ہے روم سے. بیدار ہو جائے, سرکار کے لیے آئی ہے روم سے. کہا کیا؟ کہا رومی شراب. کہا شراب ہے؟ کہا جتنا بڑا اونٹ کا پیٹ ہے اتنے ہی بڑی مشک ہے. عبد الرحمن نے نہ سنا نہ سمجھا نہ سوچا, اسی سپاہی سے لیا نیزہ, اسی سپاہی سے لیا نیزہ, ہر اونٹ کے قریب جا جا کر ایک ایک مشق نیزے سے مارتے رہے. سارے اونٹ کی مشق میں جو اندر رکھی تھی نا بہ گئی. اب خلبلی ہو گئی, ارے سرکار کے لیے روم سے آئی تھی اتنی قیمتی شراب, کیا ہوگا؟ مجمع بھڑک اٹھا. ایک جمغفیر سرکار کو پکڑ لیا گیا, عبد الرحمن کو پکڑ لیا گیا, پکڑ کر لے کر دربار میں حضرت معاویہ کے عبد الرحمن پہنچے قیدی کی طرح. معاویہ نے دیکھا کون آ رہا ہے, کہا بہت بڑا جرم کیا ہے. کہا کیا جرم ہے؟ کہا ارے آپ کے لیے جو روم سے آئی تھی مشق پر نیزہ مار مار کے سب بہا دیا, سب بہا دیا. معاویہ نے پیغام جاری کیا, تلوار اٹھا کے اسے قتل کر دو. جیسے ہی قتل کرنا چاہتے تھے, مسخرہ پن جس کو بہت آتا تھا عمرو عاص بیچ میں آ گیا. سرکار قتل نہ کریے, سرکار قتل نہ کریے. حضرت معاویہ نے کہا کمبخت میرے گھر کی کھاتا ہے, مجھ سے ہی بغاوت کرتا ہے. کہا اس کو قتل نہ کریے. آخری فقرہ مجلس کا محاصل, کہا سرکار اسے قتل نہ کریے. کہا کیوں؟ کہا میں اس کو نہیں بچا رہا ہوں, آپ کو بچا رہا ہوں. کہا جب اسی دربار میں کل جب محمد کا صحابی مارا جائے گا تو کل والی تاریخ میں لوگ پوچھیں گے کہ کس لیے مارا گیا, تو بتانا پڑے گا کہ معاویہ کے لیے شراب آئی تھی. آئے توجہ فرمائے. تو بدنام آپ بھی ہوں گے, ماننے والے بھی بدنام ہوں گے. تو بہرحال مجلس بہت تحقیق کی تھی, لیکن گرمی کا بھی حملہ ہے, وقت کا بھی حملہ ہے. دامن وقت کی غربت, فضائل اہل بیت کی دولت اور موضع کنری کی پاک سماعت, یہ تینوں چیزیں میرے ساتھ حائل ہے. لہذا موقع کبھی رہا, حیات رہی تو میں تاریخ بتاؤں گا کہ 50 سال کے اندر تاریخ اسلام میں ہوا کیا, اور مولا حسین کا کتنا بڑا احسان ہے اس تاریخ اسلام پر کہ آج شراب جائز ہوتی ہے. خاموش حج ہوتا, لیکن مولا حسین نے آواز بلند تلبیہ, شراب حرام تو حرام. بہت سی چیزیں تھیں ابھی
لیکن اگر حالات موقع نے زندگی نے ساتھ دیا تو وہ چیز بیان کروں گا کہ 50 سال کے اندر رسول کی زندگی کے بعد کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس موسم گرم میں بھی زہرا کے لال کو پرسا دینا فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھ گئے۔ لیکن ایک وقت کی گرمی برداشت کر لیجئے، فردوس میں شہزادی اپنی چادر کا سایہ کر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جلوس اس معصوم کا ہے، اس غریب کا ہے کہ جس کو کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ عزادارو، فضائل میں اگر آپ خاموش رہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن مصائب میں خاموشی اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ زہرا ہر آنکھوں کو دیکھ رہی ہے کہ میرے لال حسین پر کون کون رو رہا ہے۔ عزادارو، 4 برس کی سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں؟ تو زینب کہتی ہے، میری لاڈلی یہی تو عزادار ہیں تیرے بابا حسین کے۔ سکینہ اپنا جلا ہوا دامن اٹھا کر کہتی ہے، اے پروردگار، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے رخ پہ تماچے نہ مارے جاتے، میرے بھیا کا جھولا نہ جلتا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گیا۔ 2 منٹ کا مصائب ہے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے سیلاب جاری ہوگا۔ چہلم منایا نا، کس کا چہلم منایا؟ زہرا کے لال کا چہلم ابھی منائے ہوئے 2 ہی 4 دن گزرا ہے نا۔ کس کا چہلم منائے تھے آپ؟ کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو 40واں ایک بار ہوتا ہے، زہرا کے لال کا 40واں ہر سال ہوتا ہے۔ کیوں عزادارو؟ کیونکہ جب 40ویں کا وقت تھا نا تو زینب کے دونوں ہاتھ بندھے تھے۔ جزاک اللہ۔ اللہ اس قرب و جوار کی بستی کو آباد رکھے، جو دور دراز سے مائیں اور بہنیں آئی ہے، یہ جوان، یہ انجمن ہائے ماتمی آئی ہے، اللہ ان سب کی نیک حاجتوں کو پوری کرے۔ شہزادی، چند دن اور ہیں ماہ عزا کے، نہ جانے کس کی حیات رہے کس کی حیات نہ رہے۔ اے پردیسیوں، وطن کا محرم کر کے پردیس چلے جاؤ گے نا، پھر سال بھر کے بعد آپ کو آنا ہوگا عزادارو زہرا کے لال کا غم منانے۔ نہ جانے سال بھر میں کس کو حیات رہے، کون موت کی آغوش میں چلا جائے۔ رونے میں کمی نہ کرو عزادارو۔ اللہ اکبر۔ زہرا کا لال کربلا میں شہادت کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا، آنے والی نسلیں کبھی اس نمونے کو پورا نہیں کر سکتی۔ زہرا کا لال کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ 2 فقرے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ آپ یہ سوچ کر بیٹھو نا، اسی کہیں جگہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں والی بی بی آئی ہوگی۔ عزادارو، اپنے لال حسین کے زخم کا مرہم آنسو کی شکل میں اہل حرم کو قید کر دیا گیا۔ قید سے رہائی ملی۔ جب رہائی ملی، سجاد رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، سجاد، زمانے کا دستور ہے کہ جب کوئی قیدی رہا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ آپ پہلے قیدی ہو، آزاد ہونے کے بعد رو رہے ہو۔ سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ اگر یزید کو رہائی دینا تھا اس وقت تو رہائی کیوں نہیں دیا جب میری 4 برس کی سکینہ اسی قید خانے شام میں گھٹ کے مر گئی۔
اللہ ہو۔ زینب نے کہا سجاد یزید سے کہو ہمارے لٹے ہوئے تبرکات واپس کرو۔ تبرکات آنا شروع ہوئے۔ فاطمہ کے غم میں، زہرا کے لال کے غم میں زمین روئی ہے، آسمان رویا ہے۔ اگر رونا نہ آئے نا تو سر کو جھکا لینا، شہزادی کو کہیں شکوہ نہ ہو۔ اگر رونا نہ آئے نا تو سر کو جھکا لینا، اور دل میں اگر نرمی نہ پیدا ہو تو فرش عزا پہ دعا کرنا، پروردگار کون سا گناہ ہو گیا ہے جو میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہا؟ اس لیے کہ زہرا کے لال کے غم میں آسمان رویا ہے، پتھر رویا ہے۔ آزادارو، لٹے ہوئے تبرکات آئے۔ سب سے پہلے شہداء کے سر، اکبر کا سر، اون کا سر، محمد کا سر۔ آزادارو، تمام شہداء کے سر آئے نا۔ اسی قید خانے شام میں ایک آواز گونجی، بیبیوں باادب ہو جاؤ۔ زینب نے کہا کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا غازی عباس کا سر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تشت میں غازی ابو الفضل عباس کا سر آیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی۔ زینب نے کہا بہن کلثوم، بھائی کے سر کو مجھے دے دو، بڑا زمانہ گزر گیا بھیا کا دیدار کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ زینب نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، عباس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ احساس کرو گے تو قیامت ہوگی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب تک عباس کا سر تشت میں رکھا تھا، عباس کی دونوں آنکھیں کھلی تھی۔ آئے ہائے، جیسے ہی زینب کی گود میں آیا آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے کہا بھیا آنکھیں کھول دو بھیا۔ زینب تم سے چادر نہیں مانگے گی، زینب تم سے ردا نہیں مانگے گی بھیا۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی شہزادی معاف کرنا، میں پردے کی حفاظت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ تیار ہوا، کربلا پہنچا۔ ایک فقرہ پڑھنا ہے، اور اسی فقرے سے حاصل مجلس ہوگا انشاءاللہ۔ احساس دلاؤں، خدا نہ کرے پردیس میں کوئی بھائی اتنا ستایا جائے کہ جب بھائی وطن پہنچے تو بہن پہچان نہ سکے۔ اللہ اللہ۔ جب یہ قافلہ مدینے آیا تو ایک مرتبہ بشیر نے اعلان کیا نا، اے مدینے والو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ زہرا کا لال مارا گیا، کربلا میں فاطمہ کی کھیتی برباد ہو گئی۔ جناب صغرا بیت الشرف سے باہر نکلی، سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے آخری فقرہ۔ صغرا نے کہا بشیر یہ علم تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ یہ علم تو میرے بابا کے ہاتھ میں تھا نا۔ کہا اے صغرا، کربلا میں حسین مارے گئے، کربلا میں پورا کنبہ شہید کر دیا گیا۔ جملہ سنیے گا، عزادارو قیامت ہے۔ صغرا نے کہا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کب یقین ہوگا؟ کہا جب میں اپنی پھوپھی زینب سے مل لوں گی۔ بشیر نے کہا ان بیبیوں کے حلقے میں تمہاری شہزادی زینب غیرت کی ملکہ بیبیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے، سر کو جھکائے ہوئے۔ زینب کہہ رہی ہے جب تک سورج نہ ڈوبے گا نا، زینب گھر کے اندر قدم نہ رکھے گی۔ عزادارو قیامت، اللہ تمہاری بہن اور بھائی کو سلامت رکھے۔ صغرا نے کہا بشیر میں اپنی پھوپھی زینب سے ملوں گی۔ کہا ان قافلے میں دیکھو، ان بیبیوں کے جھرمٹ میں دیکھو، تمہاری پھوپھی زینب ہے۔ صغرا نے ایک فقرہ کہا میں ضرور ملوں گی، لیکن راستے میں کوئی بزرگ بیٹھا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ سجاد کھڑے ہو گئے، اے صغرا ارے مجھے بوڑھا نہ کہو،
تیرا بھیا سجاد صغرا نے کہا بھیا یہ بالوں میں سفیدی جسم میں کمزوری کائے صغرا کربلا میں میری نگاہوں کے سامنے میرا بابا مارا گیا شام کے بازار میں میری پھوپھی زینب کا سر کھلا تھا سجاد غیرت میں سر جھکائے تھا سیال